پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں اور بالخصوص بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو حالات ہیں اس کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے اور ہماری وہی پالیسی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے جو عملاً آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی، جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں، اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے، بعد انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے۔ تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے ہیں اور رہیں گے، اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا، اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا، ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا، پریس کانفرنسز، چھاپے، جعلی پرچے، ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں۔ اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی۔ اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا، اعتماد ختم ہو گیا، اور اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے، اور یہ بارڈر جیسے ملک کے ساتھ نہیں ہے، یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں دو سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے وہاں پر۔ پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ صرف افغانستان نے نہیں جیتی، پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ۔ دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسیز چینج تھی، اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ پہ آ گئے، اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ، اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا، حکومت سنبھالنے کے بعد کہا، ہر میٹنگ میں کہا، اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ TORs بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو TORs بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ، کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے، پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا، اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا، along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے۔ تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے، لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی۔ تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا رزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے رزلٹس آئیں گے۔ اس کے اندر الحمدللہ ہم نے اس ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا عمل بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورسز جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے، اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اپنے لوگوں کو اون کریں، وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ
جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے آپریشن پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے، لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں، اور ہم نے جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اس سے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں بھی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایجین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی۔ اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس پہ بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ، اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو۔ آپ کا بکاخیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔